دیار میں ہم سب عرس حضور اشرف الاولیاء کی محفل میں حاضر ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، اس لیے کہ مجھے جانا ہے، اس لیے کوئی طویل گفتگو کرنے کی بجائے حضور اشرف الاولیاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے جلدی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آنکھ بن کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت نے حضور غوث پاک کے لیے یوں عرض کیا کہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو آپ کا بچہ ہے وہ پیدائشی طور پر کامل ہے، اور لوگوں کو کامل ہونے کے لیے پیدا ہونے کے بعد محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی کامل ہوتا ہے، اور وہ حضور غوث پاک خانواد اشرفیہ وہ ہے جہاں غوث اعظم اور غوث العالم یہ دونوں سمندر مرج البحرین کے طور پر یکساں ملتے نظر آتے ہیں، اور اشرف الاولیاء اسی مرج البحرین کے در مکنون ہیں جن کو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میں اپنی گفتگو کو اب کسی اور طرف لے جانے کی بجائے حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ولی کی 12 صفت کو بیان فرمایا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ بس 10 سے 12 منٹ میں میں اپنی بات پوری کروں گا، آپ ولی کی پہچان آپ کو مل جائے گی، آسانی کے ساتھ آپ پہچان سکیں گے کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم جو ولایت تقسیم کرتے ہیں، جن کے در سے جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک انسان میں 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، ذاکر بن جائے، پہاڑوں میں مجاہدہ کرے، جب تک 12 صفات کا حامل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ولی نہیں ہوگا۔ آسان 12 صفات سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اپنی 2 صفات کا اس کو مظہر بناتا ہے، وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ غوث پاک نے رسول اللہ کے بعد اور خدا کے بعد چاروں خلفائے راشدین کی صفات کا مظہر اس کو قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ ناسبی ولی ہو سکتا ہے، ولایت اگر کہیں ہوگی تو صرف اور صرف پیور اہل سنت و جماعت کے پاس ہوگی۔ اس لیے کہ ناسبی کے دل میں مولا علی کے لیے محبت نہیں ہے، اور رافضی کے دل میں شیخین کے لیے محبت اور الفت نہیں ہے، تو نہ ولایت وہاں نظر آتی ہے نہ ولایت یہاں نظر آتی ہے۔ اگر ولایت کہیں نظر آتی ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 2 صفات کا مظہر ولی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات کا مظہر، ایک تو وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ستار ہے، جیسے وہ بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، جب وہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو صفت ستاری کا اس کو مظہر بنا دیتا ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالا کرتا ہے۔ اور اس منبر پر ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ اکبر اپنے مرید کو منع کیا گیا، اور جب انہوں نے توجہ نہ کی تو جھڑکی دے کر کے بتایا گیا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے کہ یہاں پردے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ پردے ڈالے جاتے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ رسالت۔
नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अरे जब ताजुल औलिया की पर्दा पोशी का ये आलम है तो अशरफुल औलिया की पर्दा पोशी का आलम क्या है? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिफत सत्तारी का मजहर होता है। फिर फरमाया वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है, यानी वो लोगों को मुआफ करता है। अपनी जात के लिए वो लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, इसलिए कि जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम होता है, जात के लिए लड़ना ये अल्लाह वालों का काम नहीं होता। वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है। इस आयत कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जिन्होंने देखा है वो गवाही देंगे, शहादत देंगे कि इन लोगों ने, हुजूर अशरफुल औलिया ने अपनी जात के गुस्ताखों को हमेशा माफ किया और उस दिन को याद दिलाया जो फतेह मक्का का दिन था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। और यहाँ तो चिश्तियत है और खास तौर पर यहाँ चिश्तियत और कादरियत का भी संगम है। चिश्तियत इस एतबार से है कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसा सिलसिला चिश्तिया का वो अजीम नुमाइंदा जिसने सिलसिला चिश्तियत को बामे उरूज तक पहुंचाया, और इसीलिए तो उनके मुर्शिद को उन पे नाज था। मुर्शिद अपने बेटे को खिदमत सौंपते हैं कि तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाने जाना होगा, और सारे खुलफा और मुरीदीन को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। खानका में झाड़ू लगाना होगा, बर्तनों को साफ करना होगा, लंगर तकसीम करना होगा, मेहमानों की खिदमत करना होगा। बेटे को भी काम दिया, सारे मुरीद और खुलफा को काम दिया। लेकिन जब मेरे मखदूम अशरफ सिमना ने अर्ज किया, हुजूर सबको काम सौंपते हैं, मुझे भी कोई काम सौंप दीजिए। फरमाया अरे सब अलग है, अशरफ तुम अलग हो, इसलिए कि जब तुम आए थे तो तुम्हारे आने से पहले खिजर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी इतनी तारीफ की थी कि अब मुझे कोई काम देने के लिए तुम्हें हया आती है कि मैं खिजर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें कोई काम सौंप दिया, मैं तुम्हें कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं सौंपना चाहता। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो जिक्र अस्कार के जरिए से मंजिलों को तय कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूमुल आलम। इसका मुर्शिद जिसको जिम्मेदारी और खिदमत देने और खिदमत लेने के लिए हया करे वो अशरफ सिमना है, वो हमारे मखदूम है। बहरहाल तो चिश्तियत तो इस एतबार से कि मखदूम साहब चिश्ती हैं, और कादरियत इस एतबार से कि सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन की औलाद है। तो यहाँ चिश्तियत और कादरियत एक साथ जमा होती है, ये भी मराजल बहरैन है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो चिश्तियत और कादरियत जो जमा करने की बात कर रहा हूँ तो ये कि यहाँ हाँ हाय 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 क्या बात, अशरफी सहबा शराबे संजरी, सुभान अल्लाह। एक ही शीशे में है दोनों भरी, कादरी सहबा शराबे संजरी, एक ही शीशे में है दोनों भरी। कादरी सहबा शराबे संजरी, कादरी सहबा शराबे संजरी, एक ही शीशे में है दोनों भरी। क्या खुश नसीबी है हम लोगों की। तो कादरियत और चिश्तियत जब मिली हुई है तो दोनों में अब बात क्या है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा घोड़ा बेलगाम है और मेरी तलवार बेनियाम है। और चिश्ती लोग कहते हैं, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, कि हम चिश्ती लोग किसी से उलझते नहीं, हमने अपनी तलवार नंगी करके रख दी है, जो आकर के उलझेगा उसका किस्सा खुद ही तमाम हो जाएगा। लेकिन ये अल्लाह वाले अपनी जात के लिए किसी से नहीं लड़ते।
یہ اپنی ذات کے دشمنوں کو معاف کرتے، صفت غفاری کا مظہر ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کینچی کی بات نہ کیا کرو بلکہ سوئی دھاگے کی بات کیا کرو، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیا کرتی ہے اور سوئی دھاگا ایک کو دو کو ایک کر دیا کرتا ہے۔ یہ خانقاہ ہے، یہاں پر ایک کو دو نہیں کیا جاتا بلکہ دو کو ایک کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم۔ اللہ نوازش کرم فرمائی ہے آپ کی دعائیں سرکار جی نہ محبتیں آپ۔ تو ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، ذات کے لیے نہ لڑنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سرکار خواجہ نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بات یاد آئی۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کے پاس جا کے چغلی کی کہ یہ لوگ تو سما میں رات دن رہتے ہیں، یہ اللہ والے لوگ نہیں ہیں اور یہ ایسے ہی ہیں ویسے وغیرہ وغیرہ کہا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کو اپنا نوکر بنائیں گے اور ان سے اپنی خدمت لیں گے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس نمائندہ بھیجا اور نمائندہ بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ کو بادشاہ کی کوئی نہ کوئی نوکری قبول کرنی پڑے گی۔ سرکار نصیر الدین نے فرمایا میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، میں آپ کی نوکری کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ نوکری نہیں کرو گے تو مشکل اٹھاؤ۔ کہا میں ہر مشکل اٹھاؤں گا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ سینے کی جو ہڈی ہوتی ہے، ان دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو لٹکا دیا گیا کہ آپ نوکری کریں۔ سرکار نصیر ملت والدین سے مریدین نے کہا حضور یہ ظلم پر آیا ہے، آپ نوکری کے لیے تیار ہو جائیں، یہ جو کہتا ہے آپ کر لیں، ورنہ یہ آپ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا روزانہ آپ مجھے میرے کپڑے پہنائیں گے اور میرے کپڑے اتاریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو خواجہ نصیر روزانہ کپڑے پہنانے لگے اور کپڑے اتارنے لگے، لیکن بددعا نہیں کی کیونکہ اب تک ذات تک معاملہ تھا، ذاتی دشمنی تھی۔ یہ بادشاہ کو خواجہ نصیر سے ذاتی دشمنی تھی، چراغ دہلوی سے۔ چراغ دہلوی کون ہے؟ یہ چراغ دہلوی سرکار علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے پیر و مرشد کے پیر بھائی ہیں۔ حضرت اخی سراج آئینہ ہند کے پیر بھائی ہیں، ان دونوں کے پیر و مرشد نظام ملت والدین سلطان المشائق خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ۔ ذاتی دشمنی ہے، ہڈی میں سوراخ کر کے لٹکا دیے گئے، لیکن بددعا نہیں کی، معاف کر رہے ہیں۔ اس کو کرتا پہناتے ہیں، کرتا اتارتے ہیں۔ حاسدوں نے کہا کہ معاملہ صحیح چل رہا ہے، نصیر کا امتحان لو۔ ایک دن بادشاہ کو تاخیر سے لائے اور اتنے لیٹ لائے کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی نماز عصر قضا ہونے کے قریب آ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عصر اس وقت ہوتی ہے جب سورج اپنی حالت پر ہوتا ہے، اور جب سورج میں تغیر آ جائے، وہ ڈوبنے کے قریب ہو جائے، پھر وہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ یعنی جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس وقت نماز پڑھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ نفاق اعتقادی ہم نہیں کہتے اس کو، نفاق عملی کہتے ہیں اس کو۔ لیکن بہرحال اللہ والے اس وقت بھی نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ مسنون وقت میں نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔ ابھی حضور مرشد اجازت نے سرکار وارث پاک کا ذکر کیا کہ وارث پاک کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ وارث پاک الگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو لوگ یہ مشہور کرتے تھے کہ وارث پاک نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھتے تھے مگر کمرے میں چھپ کے پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت نے اشارہ کیا۔ لوگ کہتے تھے اب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو وارث پاک کہتے تھے ارے جماعت سے پڑھانا ہے تو علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر کے دو نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وارث پاک کو پیچھے کھڑا کرنا ہے تو کوئی علی حسین اشرفی جیسا لا کر کے امام دو۔
اور کسی ایک کے پیچھے کھڑا کر دیا وارث پاک کو، تو نماز کے بعد وارث پاک نے کہا سنا سنا امام صاحب آپ نے ہم کا بہت تھکا دیا۔ سرکار وارث پاک کہتے بہت تھکایا آپ نے ہم کا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم تو آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن کبھی چارے کی دکان پر، کبھی کرانہ دکان پر، کبھی کہیں لے کے بھٹکتے رہے، جہاں جہاں امام گیا پیچھے پیچھے وارث تھے۔ تو کہا ایسی نماز بھی کیا نماز ہے؟ لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کو تو ہر صحیح العقیدہ کی ابتدا کرنی چاہیے کہ وارث پاک کا مرتبہ اور تھا، ہمارا مرتبہ اور ہے۔ تو اندازہ فرمائیں تو بھائیو ہم لوگ کیا ہیں؟ کسی نے حجاج سے کہا او حجاج تو بھی ہمارا امام، اور ابو بکر بھی قوم کے امام تھے، تو کتنا بدماش ہے، وہ کتنے اچھے تھے۔ حجاج تھا، بدماش تھا، لیکن حاضر جواب تھا۔ اس نے کہا تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں بھی ابو بکر صدیق جیسا بن جاؤں۔ جب تم ابو ہریرہ نہیں بن سکتے تو تمہیں ابو بکر صدیق جیسا امام کیسے مل سکتا ہے؟ بس میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب ہم وارث پاک نہیں بن سکتے تو ہمیں بھی علی حسین اشرفی میاں جیسا امام نہیں مل سکتا۔ سود کھاتے رہو گے، حرام کھاتے رہو گے، عورتوں پہ بد نظری کرتے رہو گے، اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کو بازار اور ولیموں میں بے پردہ گھماتے رہو گے، اور پھر سوچو کہ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا امام مل جائے۔ تو بات ایسی ہے نا، جیسے ہم رہیں گے ویسے، جیسے ہم ویسے ہمارے امام، جیسے ہم ویسے ہمارے پیر، جیسے ہم ویسے ہمارے مشائخ۔ ارے تو خسرو بن، تیرا پیر نظام الدین محبوب الہی تو ہے نا۔ پیر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے خسرو بننا ہے۔ اگر تو اشرف سمنا بن جائے تو علاء الحق پنڈوی جیسا پیر ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اگر تو اللہ اکبر قطب الدین بن جائے تو تجھے معین الدین غریب نواز جیسا پیر مل جائے گا۔ لیکن بات تو اتنی ہے نا، اصل کمی ہمارے اندر ہے اور ہم الزام لوگوں پہ رکھتے ہیں۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، کیا بس بات ختم ہی کر دوں، اللہ اکبر، کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، خدمت کر رہے تھے، اتنی دیر سے لائے بادشاہ کو کہ سورج غروب ہونے کے قریب آیا اور نماز، بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا میں مکروہ وقت میں عصر کی نماز پڑھوں گا؟ غصہ آیا۔ اب تک ذاتی دشمنی تھی، نصیر الدین نے ہر تکلیف جھیلی، تکلیف برداشت کی، لیکن جب دین پر بات آئی، نماز ترک ہونے کی بات آئی، نماز قضا ہونے کی بات آئی، مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی بات آئی، تو اس کے بعد کرتا تو پہنایا، اور پہناتے ہوئے آنکھ میں آنسو لے کر باندھتے ہوئے کہا باندھے نصیر کھولے غسال۔ یہ ولی کی زبان ہے، یہ ولی کی زبان ہے۔ گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کی بولی گویا کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کا ولی بولتا ہے، مگر ولی کی زبان پر خدا کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ کس شان سے کہا باندھے نصیر کھولے غسال، یعنی نصیر باندھ رہا ہے اور اس کو مرنے کے بعد اب غسل دینے والا غسال کھولے گا۔ دنیا نے دیکھا آج کے سورج کے بعد کل کا سورج غروب نہیں ہوا اور بادشاہ مر گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، اس لیے کہ اب جان کی دشمنی کی بات نہیں تھی، اب اسلام کی دشمنی کی بات تھی۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صفت ستاری اور صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ نہ عیب کھولتا ہے اور نہ ذاتی دشمنی کرنے والوں سے بدلہ لیتا ہے۔ دو صفات اس میں رسول اللہ کی ہوتی ہے، ایک صفت یہ کہ رسول اللہ رفیق ہے امت پر اور شفیق ہے امت پر، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی امت پر رفیق بھی ہوتا ہے اور شفیق بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر چڑچڑا پن نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو ڈانٹتا نہیں، وہ لوگوں کو گالیاں نہیں دیتا، وہ لوگوں کو جھڑکتا نہیں، وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی محفل میں جہاں صدیق اکبر جیسے مالدار کو پہلو میں جگہ ملتی تھی، وہیں پر بلال جیسے غریب کو بھی پہلو میں جگہ ملتی تھی، عثمان غنی جیسے کو پیار ملتا تھا مالدار کو، تو ابو ذر غفاری جیسے غریب کو بھی پیار ملتا تھا۔ اسی طرح جیسے مصطفیٰ جان رحمت امت پر رفیق و شفیق تھے، جب اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو اس کے اندر بھی رفقت اور شفقت کا انداز پیدا کر دیتا ہے، وہ ماں کی طرح پیار کرتا ہے، وہ شفقت
دیتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ دو صفات اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے، وہ صادق ہوتا ہے، وہ مصدق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے۔ اور دو صفات فاروق اعظم کی ہوتی ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں انل منکر کرتا ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی برا کام کیا جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ برائی کو روک دیتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، نیکی کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ دو صفات اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے، ایک تو وہ دین کو سخاوت کرتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا بلکہ ولی لٹانے والا ہوتا ہے۔ ہم نے ہر ولی کو لوٹتے نہیں بلکہ لٹاتے دیکھا ہے۔ ارے زمین کے اوپر رہتے ہیں تو بھی ان کے نام پر لوگ پلتے ہیں، اور زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کے لنگر پر ہزاروں کا گزارا ہوتا نظر آتا ہے۔ عثمان غنی کی دو صفات ہوتی ہے کہ وہ دن کا سخی ہوتا ہے، رات کا عابد ہوتا ہے، اور دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ جاہل نہیں ہوتا بلکہ وہ عالم ہوتا ہے اور وہ بہادر اور شجاع ہوتا ہے۔ مولا علی کیسے بہادر تھے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ پوری زندگی کبھی علی کے سپر کو کوئی گرا نہ سکا، لیکن مرحب نے ایسا وار کیا کہ مولا علی کی سپر گرا دی۔ ایک دن علی کی سپر گر گئی، علی نے سزا کیا دی کہ اس کے خیبر کے دروازے کو توڑ کر اپنی سپر بنا کر کے بتایا، علی سے سپر چھینو گے تو تمہارا دروازہ توڑ کر کے سپر بنائی جائے گی۔ اور اس کے بعد جب اکھاڑ کر کے پھینک دیا، 70 لوگ مل کر بھی اٹھا نہ سکے۔ واہ 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 واہ۔ فرمایا دو صفات اس میں، دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے، وہ بہادر ہوتا ہے اور وہ عالم ہوتا ہے۔ اب یہ 12 صفات اگر آپ کو کسی میں دیکھنا ہے تو دل دماغ کے دریچوں کو کھول کر ماضی کے جھروکے میں جھانک کر دیکھو تو آپ کو اشرف الاولیاء کی تصویر ابھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔